حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میری امت کے نوجوانوں، غور کیجئے، پیارے آقا نے نوجوانوں کو بھی یاد رکھا ہے، نوجوانوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اے میری امت کے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ نکاح کر لے، تاخیر نہ کرے۔ جس کے پاس بھی استطاعت ہے نکاح کرنے کی وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنے سے آنکھیں نیچی رہتے ہیں، آنکھیں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس وقت لوگ جس گناہ میں سب سے زیادہ مبتلا ہیں وہ ہے آنکھوں کا اٹھنا، یعنی حرام کاریوں پر نظر ڈالنا، اور دوسرا شرمگاہ کا غلط استعمال، جس کو گناہ کہا جائے تو زنا، یہ گناہ میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں، اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ لوطی فعل ہے، عذاب نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا، پتھر برسائے گئے تھے ایسی قوم پر جو اس طرح کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حاضرین، اگلا دور انتہائی مشکل اور گناہوں کا دور ہے۔ اگر ہم کو اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، سرکار کی اطاعت، سرکار کی فرما برداری۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں ہم شیطان کے اس چنگل سے اور اتنے خطرناک گناہوں سے بچ سکیں۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو بس ایک ہی دامن ہے، وہ ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کے احکام اور آپ کے رحمت کے سائے میں آ جائیے، بس محفوظ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو، اگر استطاعت ہے تو فوراً نکاح کرو، کیونکہ نکاح کرنے والے کی نگاہ نیچے رہتی ہے، اسے شرم آتی ہے، غیروں کو دیکھنے سے شرم آتی ہے، اور وہ اپنے مقام شرم کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ فائدہ ہے نکاح کا۔ آج مسلمان نکاح کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہماری نوجوان نسل گناہوں میں مبتلا ہے۔ ہم کو پتہ نہیں ہے، ماں باپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے، ان کو بس کمائی کی لگی ہوئی ہے، گھر میں اچھے کھانے پینے کی لگی ہوئی ہے۔ بچے کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں معلوم ہے، یا معلوم ہے تو بھی انجان بن رہے ہیں، جان دو، جو کرتے کر لو۔ آج یہ سوشل میڈیا، یہ فون، یہ انٹرنیٹ، یہ لیپ ٹاپ جو بچوں کو پڑھنے کے لیے ہم نے دے رکھا ہے، یہی ہمارے گھر میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ بچوں کی نگرانی کرنا چاہیے۔ اگر بچے فون، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے یا پھر لیپ ٹاپ کے ذریعے کوئی ہوم ورک کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کلاس لے رہے ہیں، سامنے بٹھا کے کلاس لینا چاہیے۔ فون دے دیے، کر لو جو چاہے، وہ کلاس لیتے نہیں، کلاس دینے لگتے ہیں دوسروں کو، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں لوگ کیسے گناہوں میں اور زنا کے دلدل میں پھنستے جائیں گے، اس لیے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری امت کے نوجوانوں، نکاح کرو اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، یعنی تم اگر مرد ہیں اور استطاعت ہے، بس نکاح کرو۔ حاضرین کرام، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، یعنی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود کھا سکے یا اپنی بیوی کو کھلا سکے، اتنی طاقت بھی اگر نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج کل کھانا کھلانا ماشاءاللہ سب خوشحالی میں ہے، زیادہ تر حصہ خوشحالی میں ہے، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں روزہ رکھنا لازم کر لو، کیونکہ روزے کی وجہ سے شہوتوں اور خواہشوں پر پابندی لگتی ہے۔ انسان کی خواہش، انسان کی شہوت روزے کی وجہ سے دب جاتی ہے۔ تو اگر نکاح نہیں کرتے ہیں تو روزہ رکھو۔ تو معلوم یہ ہوا، تعلیم اور نوکری کی وجہ سے مسلمان اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح جو تاخیر سے کرا رہے ہیں، ان پر، ماں باپ پر یہ بھی لازم ہے کہ بچوں کا نکاح اگر تاخیر سے کر رہے ہیں تو ان کو روزے دار بھی بناؤ۔ ہفتے میں کم از کم 2 دن اور اس کے علاوہ مہینے میں 3 دن تو روزے رکھنا چاہیے۔ تو اس سے شہوت انسان پر خواہش وغیرہ غالب نہیں آتی۔